غزوہ تبوک میں جو لوگ جہاد سے پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے نا، منافق لوگ، ان کی 3 باتیں تھیں سورۃ التوبہ میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک، وہ پیچھے رہنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، بڑے خوش کہ ہم جہاد سے بچ گئے۔ دوسری جو ان کی بات قرآن نے بیان کی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ اور جو تیسری بات تھی وہ انہوں نے کہی لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، جہاد میں نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے خوش ہونے کا رد نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے جہاد کو ناپسند کرنے کا رد نہیں کیا۔ جب انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہیں جانا، تو اللہ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے کہ یہ تو دنیا کی گرمی ہے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش انہیں سمجھ آ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ، یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کفار منافقین کو جلانے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، یہ دنیا کی سختی ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہے۔ تو جب گرمی لگے، شکایات کے بجائے، رب سے شکایات کی بجائے، اپنے آپ کو کوسنے کے بجائے اللہ سے دعا کرے اور جہنم کی گرمی کو یاد کرے۔ اور یہ جو جہنم کی گرمی ہے، اس کا میں تھوڑا سا آگے جا کر تذکرہ کروں گا۔ شریعت نے ہماری گرمی کے موسم میں جو رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ سائے والی جگہ میں بیٹھنا ہے، دھوپ میں نہیں بیٹھنا۔ دوسری رہنمائی وہ یہ ہے کہ جب گرمی میں نکلنا پڑ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ گھر سے گرمی میں نکلو نہ، دھوپ میں نکلو نہ۔ اگر نکلنا پڑ جائے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ نکلے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، کنکریاں مار کر جب واپس پلٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، 2 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک حضرت اسامہ اور ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کپڑے کا سایہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ دھوپ تھی، گرمی تھی، تو وہ گرمی سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کپڑے کا سایہ کیے ہوئے۔ تو جب گھر سے نکلنا ہے گرمی کے موسم میں، دھوپ کے اندر، تو سر کو ڈھانپ کر نکلے تاکہ گرمی سے بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں۔ اور پھر تیسری رہنمائی وہ یہ ہے کہ ایسے پھلوں کا استعمال کریں، ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو پانی کی کمی کو پورا رکھیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ ایک پھل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں خصوصی طور پر کھایا کرتے جس میں 92% پانی ہوتا ہے، 92% اس کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا وہ پھل۔ وہ کون سا پھل ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داود اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں تربوز اور کھجور دونوں کو ملا کر کھاتے تھے۔
کھجور اور تربوز دونوں کو ملا کر کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے نکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا، فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو تربوز ہے اس کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے ختم کرتے ہیں اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں۔ یعنی ایک متوازن غذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ یہ اس کو بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ہم تک یہ بات پہنچی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابواب الاطعمہ، کھانے کے ابواب میں ذکر کیا ہے، یعنی اپنے کھانے کے اندر اس کو شامل کریں، یہ متوازن غذا ہے۔